بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں فرعون اور فرعون کی بیوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم بادشاہ جو خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے باوجود اس کی بیوی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا تھا؟ فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نیک خاتون پر کس کس طرح کے ظلم کیے۔ فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا۔ یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حسین عورت تھیں کیونکہ یہ بادشاہ کی اولاد میں سے تھیں۔ اسی وجہ سے ان کے مال و دولت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے خادمیں ان کے آگے پیچھے ہوتی تھیں۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھی۔ فرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، اس لیے فرعون نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی ان سے نکاح کر لیا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین اس نکاح سے بالکل خوش نہ تھے، لیکن حالات سے مجبور ہو کر انہوں نے نکاح کر لیا۔ فرعون کو حکومت اور مال و دولت کے نشے نے بالکل بے لگام بنا دیا تھا۔ اسی طرح اس کافر نے مصر کے بہت سے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اسی لیے وہ سب کو اپنا غلام بنا کر جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ وقت ایسے تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہا اور آخر کار وہ وقت آ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور مصر کی سرزمین پر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں سے گونج اٹھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کو اسلام کی دعوت دینے بھیجا۔ فرعون کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک میلہ رکھا اور مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت نہ کر سکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت نہ ہونے پر بہت سے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں پر کیے جانے والے ظلم سے بہت پریشان تھیں اور فرعون سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگیں۔ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھیں جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی اٹھائی۔ فرعون کی بیٹی نے یہ کلمات سن کر فرعون کو شکایت لگائی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے، جس پر فرعون کو بہت غصہ آیا۔ اس نے خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس خادمہ سے حقیقت دریافت کی۔ تمہارا رب ایک ہی ہے۔ خادمہ کی بات سن کر خادمہ کو گرم کھولتے ہوئے تیل میں بچوں سمیت اس تیل میں ڈال دیا اور شہید کر دیا۔ یہ خوفناک واقعہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہی تھیں۔ اس وقت اللہ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے غائب کے پردے اٹھا دیے گئے۔ فرعون کی بیوی کی بصارت کو روشن فرما دیا گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فرشتے خادمہ کی روح کو آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور وہ اللہ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی کا یقین کرنے لگیں اور دل ہی دل میں فرعون سے بغاوت کرنے لگیں۔ اور ایک دن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کہا کہ اللہ تمہیں برباد کرے، میں تو اللہ کی وحدانیت پر یقین لے آئی ہوں۔ فرعون نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ ماننے پر ان پر طرح طرح کے ظلم کرنے لگا فرعون کو خدا ماننے لگے۔ لیکن ان تمام تکالیف کے بعد فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ایمان سے پھرنے کا کہا۔ تب بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، آپ کے آسمان کے فرشتے انتظار میں ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں، اللہ کو آپ کے کاموں پر
آپ کی ایمان پر فخر ہے، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، مجھے فرعون اس کے ظلم سے بچا۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اپنے کارنروں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہیں تو یہ چٹان ان کے اوپر گرا دینا، اور اگر وہ ایمان سے پھر گئیں تو پھر یہ میری بیوی ہیں۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہی تھیں تو آپ کو ایک سفید محل جنت میں نظر آتا ہے۔ تبھی آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے اور آپ کے جسم پر چٹان گرا دی جاتی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی وحدانیت پر مضبوط یقین رکھا اور تمام تکالیف برداشت کی۔ اللہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام قائم کیا۔